بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورہ ملک ترتیب کے اعتبار سے 67ویں صورت ہے۔ یہ مکی صورت ہے۔ اس میں 30 آیات اور 2 رکوع ہیں۔ سورہ ملک کے مضامین سے پتہ چلتا ہے کہ عہد نبوت کے آغاز میں اس کا نزول ہوا۔ اس زمانے میں نازل شدہ دوسری صورتوں کی طرح یہاں بھی انسان کو بار بار غور و فکر کی دعوت دی گئی ہے۔ اس کے سامنے اللہ تعالیٰ کی توحید اور کبریائی کے تکوینی دلائل بڑے مؤثر انداز میں پیش کیے جا رہے ہیں۔ متعدد سوالات اٹھا کر ان کے جوابات کی ذمہ داری لوگوں کے فہم کے سپرد کر دی گئی۔ غور و تدبر کے نئے افق اس کے سامنے کشادہ کر دیے گئے اور خداداد قوتوں سے کام لینے کی دعوت دی گئی۔ اس صورت کی ابتدا اللہ تعالیٰ کی عظمت و جلال کے ذکر سے کی جا رہی ہے اور اس کا ذکر خود زبان قدرت سے ہو رہا ہے۔ حق تو یہ ہے کہ اسے ہی زیب دیتا ہے کہ وہ اپنی حمد و ثنا کرے۔ یہ بتا کر حیات و موت کا تسلسل اللہ تعالیٰ نے قائم کیا ہے، فوراً انسان کی توجہ اس کی حکمت کی طرف موڑ دی کہ اس کا مقصد صرف تمہارا امتحان ہے۔ تم میں سے کون اپنی زندگی کے اچھے بلکہ اچھے سے اچھے کاموں کے لیے وقف کرتا ہے؟ اس کے بعد اپنی قدرت و حکمت کے ثبوت کے لیے اپنی کائنات کو پیش کیا اور دنیا بھر کے نقادوں کو بار بار دعوت دی کہ اس میں کوئی عیب تلاش کریں یا اس سے بہتر کوئی اور نقشہ تجویز کر کے دکھائیں، جب کسی کو جرأت نہیں کہ اللہ تعالیٰ کی پیدا کی ہوئی کسی چیز پر انگشت نمائی کر سکے۔ اس سے بہتر تو کجا اس کا متبادل بھی پیش کرنے سے ساری دنیا کے ماہرین عاجز ہیں۔ تو پھر نادان نہ بنو، اپنے سروں کو اس کے سامنے جھکا دو، اس کی وحدانیت اور اس کی تمام صفات کمال پر ایمان لے آؤ، ورنہ انجام بڑا اندھوناک ہوگا۔ ایسے دوزخ میں پھینک دیے جاؤ گے جس کے شعلے غیظ و غضب سے گرج رہے ہوں گے۔ اس وقت تم اپنی غلطیوں کا اعتراف کرو گے، لیکن اس وقت اعتراف جرم کا تمہیں کوئی فائدہ نہ ہوگا۔ اس ضمن میں بتا دیا گیا کہ سب انسان حق ناشناس نہیں، کچھ وہ بھی ہیں جو اپنے رب کو بن دیکھے مانتے ہیں اور اس کی ناراضگی سے ہر وقت لرزاں رہتے ہیں۔ ایسے لوگوں کے گناہ بھی بخش دیے جائیں گے اور انہیں اجر کبیر عطا فرما دیا جائے گا۔ اس کے بعد اپنی قدرت کی کئی اور نشانیوں کا ذکر کیا گیا اور پھر انہیں جھنجھوڑا کہ اگر تم نے انکار کی یہ روش نہ بدلی تو اللہ تعالیٰ کے لیے یہ مشکل نہیں کہ تمہیں زمین میں دھسا دے یا پتھر برسا کر تمہیں فنا کر دے۔ حسب عادت بطور استہزاء انہوں نے وقوع قیامت کے بارے میں سوال کیا۔ اس کا جواب دیا کہ اس کا علم اللہ تعالیٰ کے پاس ہے، جب اس کا مقررہ وقت آئے گا وہ برپا ہوگی تو اس وقت تمہارے چہرے مسخ ہو جائیں گے۔ آخر میں ان سے ایک اہم سوال کر کے جس کا ان کی روزمرہ کی زندگی کے ساتھ بڑا گہرا تعلق ہے، ان کے معبودوں کی بے بسی کو آشکار کر دیا تاکہ وہ غور کریں اور سمجھیں اور اپنے قادر مطلق پروردگار کی جناب میں جبیں جھکا دیں اور اس کے محبوب مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لائے ہوئے دین کو قبول کر کے سعادت دارین کے مستحق ہو جائیں۔ حضرت ابن عباس سے روایت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ سورہ ملک پڑھا کرو، اپنی بیوی کو بھی سکھاؤ، اپنی ساری اولاد، اپنے گھر کے بچوں اور اپنے پڑوسیوں کو بھی سکھاؤ، کیونکہ یہ نجات دینے والی ہے۔ یہ قیامت کے دن اپنے رب کے حضور میں اپنے قاری کے لیے جھگڑا کرے گی اور اسے عذاب سے بچائے گی۔ ایک اور حدیث میں آتا ہے، میں اس بات کو بہت پسند کرتا ہوں کہ میری امت کے ہر مرد و زن کو یہ صورت یاد ہو۔